السلام علیکم۔ سارہ کے الفاظ میں خوش آمدید۔ ہنا کی شادی کو 11 سال ہو چکے تھے۔ شہر میں لوگ اسے ایک خوش نصیب عورت سمجھتے تھے۔ شوہر فرقان ایک کامیاب کاروباری شخص تھا۔ گھر خوبصورت تھا، 2 بچے تھے اور زندگی بظاہر کسی مکمل تصویر کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ مگر ہنا کو معلوم تھا کہ کچھ تصویروں میں خاموشی بھی نظر آتی ہے۔ فرقان کئی مہینوں سے رات گئے گھر آتا، فون ہمیشہ الٹا رکھتا اور کبھی اچانک مسکرا کر اسکرین بند کر دیتا۔ ایک رات ہنا نے اس کی جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالی۔ اس پر صرف اتنا لکھا تھا: تم سے مل کر مجھے لگتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ ہو گئی ہوں۔ نیچے کوئی نام نہیں تھا، صرف ایک تاریخ درج تھی، وہی تاریخ جس دن ہنا اور فرقان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ ہنا نے فرقان سے سوال نہیں کیا، اس نے فیصلہ کیا کہ حقیقت خود اس کے سامنے آئے گی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے شوہر کے معمول میں ایک عجیب ترتیب محسوس کی۔ ہر جمعرات شام وہ ایک ہی کیفے جاتا، تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آتا اور گھر میں داخل ہوتے ہی بچوں کے سامنے معمول کی مسکراہٹ سجا لیتا۔ ایک جمعرات ہنا اس کے پیچھے چلی گئی۔ کیفے کے شیشے کے پار اس نے ایک عورت کو فرقان کے سامنے بیٹھے دیکھا۔ حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ وہ عورت کوئی اجنبی نہیں تھی، وہ صفیہ تھی، ہنا کی سب سے قریبی سہیلی۔ وہی عورت جس کے سامنے ہنا نے اپنی ازدواجی زندگی کی ہر کمزوری، ہر دکھ اور ہر خوف کو بیان کیا تھا۔ ہنا نے شیشہ صاف کرنے والی کی طرح آنکھیں پونچھی، مگر منظر تبدیل نہیں ہوا۔ اس لمحے اسے فرقان کی بے وفائی سے زیادہ اپنی دوستی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ وہ خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ رات گئے فرقان آیا تو ہنا نے معمول کے مطابق کھانا میز پر رکھا اور بچوں کے بارے میں بات کی، جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ مگر اسی رات نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ نہ شور کرے گی، نہ فوراً رشتہ ختم کرے گی۔ وہ پہلے یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ تعلق صرف ایک وقتی لغزش ہے یا برسوں سے بننے والی کوئی پوشیدہ دنیا۔ اگلی صبح اس نے صفیہ کو گھر بلایا اور جان بوجھ کر وہی پرانی چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھ دی جس میں دونوں کالج کے زمانے میں چائے پیا کرتی تھیں۔ گفتگو کے دوران ہنا نے اچانک پوچھا، اگر کسی عورت کو معلوم ہو جائے کہ اس کی سب سے قریبی دوست اس کے شوہر سے محبت کرتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ صفیہ کے ہاتھ سے تقریباً کپ چھوٹ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے نظریں جھکا کر کہا، شاید اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ رشتے ختم ہونے سے پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ ہنا کو لگا جیسے کسی نے اس کے اندر چھپا آخری چراغ بھی بجھا دیا ہو۔ مگر اسی شام فرقان نے خود اعتراف کر لیا کہ صفیہ سے اس کا تعلق کئی ماہ سے قائم ہے۔ اس نے معافی مانگی، کہا کہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ معاملہ اتنا آگے کیسے بڑھ گیا، اور وعدہ کیا کہ یہ سب ختم کر دے گا۔ ہنا نے صرف ایک سوال کیا، اگر میں آج نہ جانتی تو تم کب بتاتے؟ فرقان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہی خاموشی ہنا کے لیے سب سے بڑا جواب بن گئی۔ اس نے اسی رات شادی کی انگوٹھی اتاری، مگر گھر سے جانے کے بجائے دونوں بچوں کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ فیصلہ صرف اس کی اپنی زندگی کا نہیں، 2 معصوم بچوں کا مستقبل بھی ہے۔ اگلے چند ہفتے غیر معمولی سکون میں گزرے۔ فرقان نے صفیہ سے تعلق ختم کرنے کا دعویٰ کیا، فون کھلا رکھنے لگا اور گھر میں پہلے سے زیادہ وقت دینے لگا۔ ہنا نے بھی بظاہر سب کچھ معمول پر لانے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں ایک سوال مسلسل زندہ تھا: کیا اعتماد ٹوٹنے کے بعد دوبارہ اسی شکل میں واپس آ سکتا ہے؟ ایک رات اسے فرقان کے پرانے لیپ ٹاپ میں ایک فولڈر ملا۔ وہ کوئی محبت بھری گفتگو نہیں تھی، اس میں بینک کی رسیدیں، کاروباری کاغذات اور صفیہ کے نام منتقل کی گئی ایک بڑی رقم کی تفصیلات تھی۔ ہنا حیران رہ گئی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ کہانی صرف جذباتی بے وفائی تک محدود نہیں تھی۔ فرقان نے صفیہ کے لیے رقم کیوں منتقل کی تھی؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ تھا کہ صفیہ کو اس رقم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہنا نے صفیہ سے دوبارہ ملاقات کی۔
اس بار صفیہ کی آنکھوں میں وہ غرور نہیں تھا جو پہلی ملاقات میں دکھائی دیا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ فرقان سے تعلق غلط تھا، مگر اصل حقیقت اس سے بھی زیادہ پیچیدہ تھی۔ فرقان نے صفیہ کو بتایا تھا کہ حنا اسے چھوڑنے والی ہے اور وہ جلد اکیلا ہو جائے گا۔ صفیہ نے اس پر یقین کیا تھا، مگر رقم کے بارے میں پوچھنے پر اس نے ایک ایسی بات بتائی جس نے حنا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ رقم صفیہ کے لیے نہیں تھی۔ فرقان اسے ایک ایسے اکاؤنٹ میں منتقل کر رہا تھا جو حنا کے مرحوم والد کے نام سے منسلک تھا۔ حنا نے تمام کاغذات دیکھے تو معلوم ہوا کہ فرقان کئی سال سے حنا کے والد کے پرانے کاروباری قرض کو خاموشی سے ادا کر رہا تھا، کیونکہ اس قرض کا تعلق اس کے اپنے خاندان سے بھی تھا۔ اس نے یہ حقیقت کبھی حنا کو نہیں بتائی، مگر اپنی زندگی کے اس راز کو چھپانے کے لیے اس نے جھوٹ پر جھوٹ کھڑا کر دیا تھا۔ حنا کے سامنے اب دو حقیقتیں تھیں، ایک شوہر جس نے اس کا اعتماد توڑا، اور وہی شوہر جس نے برسوں تک ایک ایسی ذمہ داری اٹھائی تھی جس کا اسے کبھی علم بھی نہیں ہوا۔ اس نے فرقان سے کہا، تمہاری نیکی تمہاری بے وفائی کو نہیں مٹا سکتی، اور تمہاری بے وفائی تمہاری ہر نیکی کو بھی جھوٹ نہیں بنا دیتی، مگر میں اب اس الجھن میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ حنا نے فوراً طلاق کا فیصلہ نہیں کیا، اس نے علیحدگی اختیار کر لی، بچوں کو حقیقت کے بوجھ سے محفوظ رکھا، اور فرقان سے کہا کہ اگر کبھی اعتماد واپس حاصل کرنا ہے تو وعدوں سے نہیں، مسلسل کردار سے ثابت کرنا ہوگا۔ کئی ماہ بعد فرقان نے صفیہ سے ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کیا، اپنی غلطی تسلیم کی اور حنا کے فیصلے کا احترام کیا۔ حنا نے اپنی انگوٹھی واپس تو نہیں پہنی، مگر اسے پھینکا بھی نہیں۔ اس نے اسے ایک ایسے ڈبے میں رکھ دیا کیونکہ اس کے لیے وہ اب شادی کی علامت نہیں بلکہ ایک یاد تھی۔ یہ یاد کہ صرف رشتے کے ساتھ رہنے سے قائم نہیں رہتا، اسے سچ، وفاداری اور روزانہ کیے جانے والے درست فیصلوں سے زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ جڑے رہنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔